السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کو ایک دن ضرور سننی اور سوچنی چاہیے۔ یہ کہانی ہے قبر کا سفر کی، یعنی موت کے بعد انسان کی پہلی منزل، وہ لمحہ جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے، قبر کے سوال جواب ہوتے ہیں اور اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہے۔ آئیے دل کو مضبوط کیجیے، آنکھوں کو نم ہونے دیجیے اور اس سفر پر ہمارے ساتھ چلیے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند اپنی مدھم روشنی بکھیر رہا تھا، لیکن اس گھر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بستر پر ایک بوڑھا شخص لیٹا ہوا تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ عمر کے آخری حصے میں وہ بیمار پڑ گیا تھا، سانس پھول رہی تھی، چہرے پر پسینہ تھا اور آنکھوں میں ایک انجانی سی وحشت۔ کمرے کے کونے میں اس کے بیٹے بیٹیاں اور بیوی بیٹھے رو رہے تھے، کوئی دعائیں پڑھ رہا تھا، کوئی کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہا تھا۔ فضا بوجھل تھی۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں بار بار ایک ہی منظر گھوم رہا تھا، زندگی کی ساری یادیں، خوشیاں، گناہ، نیکیاں اور وہ وقت جو اس نے ضائع کر دیا۔ اچانک عبد الرحمن نے کمزور سی آواز میں کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ مجھے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، سفید کپڑوں والے، ان کے چہرے روشن ہیں۔ اس کے بیٹے نے کامتی آواز میں کہا، ابا جی کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن عبد الرحمن کی نظر کسی اور طرف جمی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ فرشتے داخل ہو چکے ہیں۔ ایک کے ہاتھ میں سفید ریشمی کپڑا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں خوشبو سے بھرا ہوا عطردان۔ یہ نیک روح کے لیے آئے تھے۔ اس لمحے کمرے کا ماحول بدل گیا، ایک نور سا پھیل گیا۔ عبد الرحمن کے لبوں پر کلمہ جاری ہوا اور اس کی روح آہستہ آہستہ جسم سے نکلنے لگی۔ لیکن اسی گاؤں کے دوسرے کونے میں ایک شخص تھا، رشید۔ وہ مالدار تھا، مگر ظلم اور دھوکہ اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ سود لیتا، یتیموں کا مال کھاتا، غریبوں کو ستاتا۔ اسی رات وہ بھی موت کے قریب تھا، لیکن اس کے کمرے میں منظر بالکل مختلف تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، مجھے بچاؤ، یہ کالے چہرے والے کون ہیں؟ یہ میرے گلے کو کیوں دبا رہے ہیں؟ اس کے ارد گرد رشتہ دار گھبرائے ہوئے تھے، لیکن کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رشید دیکھ رہا تھا کہ سیاہ چہروں والے فرشتے سختی کے ساتھ اس کی روح کھینچ رہے ہیں۔ اس کی زبان کلمہ پڑھنا چاہتی تھی، مگر الفاظ زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ روح کو نوکیلے کانٹوں کی طرح کھینچا جا رہا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن کوئی مددگار نہ تھا۔ اس لمحے گاؤں کے مسجد کے مؤذن نے اذان دی۔ عبد الرحمن کی روح آسانی سے نکل کر سفید کپڑے میں لپیٹ دی گئی اور خوشبو سے معطر ہو گئی۔ فرشتے آسمان کی طرف لے گئے اور ہر آسمان پر نیک روح کا استقبال ہوا، جبکہ رشید کی روح کو زبردستی کھینچ کر سیاہ کپڑے میں لپیٹا گیا۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ فرشتے بھی نفرت کرتے ہوئے اسے آسمان کی طرف لے گئے، لیکن ہر آسمان پر دروازے بند کر دیے گئے اور کہا گیا، یہ روح ناپاک ہے، اسے نیچے واپس لے جاؤ۔ عبد الرحمن کے گھر میں بیٹے رو رہے تھے، مگر دل میں سکون تھا کہ ابا نیک تھے۔ رشید کے گھر میں آب بکا تھی، بیوی بار بار کہہ رہی تھی، کاش یہ اپنی زندگی میں سدھر جاتا، کاش یہ دوسروں کا حق نہ کھاتا۔ روح قبض ہو چکی تھی۔ اب عبد الرحمن اور رشید دونوں کے جسموں کو غسل دیا جانا تھا، جنازہ ہونا تھا اور پھر قبر کی طرف روانگی۔ مگر اصل سفر تو اب شروع ہوا تھا، وہ سفر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اسے نجات پا گیا تو آگے سب آسان، اور اگر یہاں ناکام ہوا تو آگے سب سخت ہے۔ صبح کا وقت تھا، گاؤں کی فضا بوجھل اور خاموش تھی۔ رات کے واقعات نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک طرف عبد الرحمن کے گھر خوشبو اور سکون کی کیفیت تھی، دوسری طرف رشید کے گھر آو بکا، شور اور پریشانی۔ عبد الرحمن کے بیٹے اور گاؤں کے کچھ نیک لوگ اس کے جسم کو غسل دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیل رہی تھی، جیسے کستوری اور عنبر کی۔ جب انہوں نے پانی ڈالا تو سب حیران تھے کہ میت کا چہرہ روشن ہے، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہے۔ غسل دینے والے نے آہستہ سے کہا، اللہ اکبر، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سویا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے آسانی کر دی۔ سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل میں عجیب سکون تھا۔ اسی وقت دوسری طرف رشید کے گھر میت کے پاس جانے والا ہر شخص کانپ رہا تھا۔ جب اسے غسل دینے کے لیے لوگ قریب آئے تو بدبو اتنی شدید تھی کہ کئی بار رکنا پڑا۔ چہرے پر سختی اور وحشت طاری تھی، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، جیسے ابھی بھی موت کی تکلیف یاد ہو۔ غسل دینے والے نے بامشکل کام پورا کیا
اور دھیمی آواز میں کہا، یہ وہی رشید ہے جو مالدار تھا مگر دوسروں کا حق کھاتا تھا، دیکھو اللہ نے کیسا انجام دکھایا ہے۔ عبد الرحمن کے جنازے کے اعلان پر پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا، مسجد میں لوگوں کا ہجوم تھا، سب کے چہروں پر احترام اور آنکھوں میں آنسو۔ جب جنازے کی صفیں بنی تو امام صاحب کی آواز گونجی، اللہ اکبر۔ فضا میں سکون اور نور سا پھیل گیا، ہر شخص دعا کر رہا تھا، یا اللہ عبد الرحمن کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس کی مغفرت فرما۔ رشید کے جنازے میں بھی لوگ آئے، لیکن چہروں پر افسوس اور دل میں ڈر تھا۔ کچھ لوگ دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے، کاش یہ نیک عمل کرتا، دولت کس کام کی آئی۔ کچھ نوجوان سر جھکائے سوچ رہے تھے، یہی انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے گناہوں سے توبہ نہ کی۔ اب دونوں جنازے قبرستان کی طرف بڑھنے لگے، ایک طرف ہلکی ہوا اور پرندوں کی آوازیں، دوسری طرف دلوں پر عجیب بوجھ۔ عبد الرحمن کے بڑے تابوت کو کندھے پر رکھے آہستہ آہستہ چل رہے تھے، ہر شخص کہہ رہا تھا، خوش نصیب ہے یہ شخص، ایمان پر دنیا سے گیا۔ رشید کے تابوت کے ساتھ لوگ خاموش تھے، بس قدم گھسیٹتے جا رہے تھے، کچھ لوگ تو صرف رسم پوری کرنے آئے تھے۔ قبر کھودی جا چکی تھی، عبد الرحمن کو لحد میں اتارا گیا، بیٹے کے آنسو قبر کی مٹی پر گر رہے تھے۔ اس لمحے امام صاحب نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہر انسان کو آنا ہے، اپنے لیے بھی تیاری کرو۔ عبد الرحمن کو آہستہ سے لٹایا گیا، قبلہ رخ کیا گیا اور سب نے قبر پر مٹی ڈالی۔ ہر ہاتھ کے ساتھ دعا نکل رہی تھی، اللہ اس پر آسانی فرمائے۔ رشید کے لیے قبر کھودی گئی، جب اسے اتارا گیا تو زمین سرد لگ رہی تھی، چہرے پر سختی، ہاتھ اکڑ گئے تھے۔ مٹی ڈالی گئی تو لوگوں کے دل کانپ اٹھے، کچھ بزرگوں نے سر ہلایا، کاش یہ اپنی زندگی میں عبرت پکڑ لیتا۔ اب دونوں قبروں کے اوپر مٹی برابر کر دی گئی، لوگ واپس جانے لگے۔ کچھ دیر بعد قبرستان بالکل سنسان ہو گیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب اصل سفر شروع ہوا۔ وہ سفر جس کا کوئی ساتھی نہیں، نہ مال نہ رشتہ دار، صرف ایمان، اعمال اور اللہ کا خوف۔ قبرستان سنسان ہو گیا تھا، دھوپ ڈھل چکی تھی، پرندے واپس گھونسلوں میں جا چکے تھے۔ اب وہاں صرف دو نئی قبریں تھیں، ایک طرف عبد الرحمن کی قبر تھی جس پر مٹی ابھی نم تھی، دوسری طرف رشید کی قبر تھی جس کے ارد گرد بھیگی مٹی میں بچھاڑ کے نشان تھے۔ ان دونوں کے اہل خانہ واپس جا چکے تھے، اب دونوں میتیں اپنی اپنی قبروں میں بالکل اکیلی تھیں۔ انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو روشنی، شور، لوگوں کی موجودگی اس کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن قبر میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ عبد الرحمن نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو چاروں طرف سناٹا تھا، زمین کا اندھیرا، ٹھنڈی مٹی کی خوشبو اور قبر کی تنگی۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ یہ کیسی جگہ ہے میرے رب، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ اسی وقت ایک نم سے روشنی پھیلی، ایک خوشبو آئی اور اس سے ایسا لگا جیسے قبر کشادہ ہو گئی ہو۔ رشید نے بھی آنکھیں کھولی، لیکن اس کے لیے منظر بالکل مختلف تھا۔ قبر کا اندھیرا، تنگی اور خوف اس پر حاوی ہو گیا۔ اس نے زور زور سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ وہ بولا، مجھے نکالو، میں گھٹ رہا ہوں، کوئی ہے؟ لیکن قبر میں اس کی آواز صرف دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اسی لمحے دونوں قبر میں ایک ہی وقت پر فرشتے اترے۔ عبد الرحمن کی قبر میں نورانی چہرے والے دو فرشتے داخل ہوئے، انہوں نے نرم آواز میں کہا، بیٹھ جا اے نیک روح۔ عبد الرحمن سہما ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ فرشتوں کے چہرے دیکھے دل میں سکون اتر گیا۔ دو فرشتے آئے، لیکن ان کا انداز سخت تھا، چہرہ سیاہ، آنکھوں میں ڈرونی روشنی۔ انہوں نے سخت آواز میں کہا، اٹھ اے ناپاک روح۔ رشید کام گیا، قبر کی تنگی اور زیادہ بڑھ گئی۔ سب سے پہلا سوال کیا گیا، تیرا رب کون ہے؟ عبد الرحمن نے بغیر جھجک کے کہا، اللہ میرا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، میں اسی پر ایمان رکھا، اسی کی عبادت کی۔ فرشتے مسکرا کر بولے، تو نے سچ کہا۔ اس لمحے قبر نور سے بھر گئی اور وہ کشادہ ہو گئی۔ رشید سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ تیرا رب کون؟ رشید پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، زبان لڑکھڑا رہی تھی اور گھبرا کر بولا، لوگ کہتے تھے اللہ ہے، میں بھی کہتا تھا۔ فرشتوں نے سخت لہجے میں کہا، تو نے جھوٹ کہا، تو دنیا میں نہ اللہ کو اپنا رب مانتا تھا، نہ اس کے احکام پر چلتا تھا۔ قبر مزید تنگ ہو گئی، جیسے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس رہی ہوں۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا، تیرا دین کیا ہے؟ عبد الرحمن نے پرسکون آواز میں کہا، میرا دین اسلام ہے، میں نے قرآن پڑھا، نماز قائم کی، روزے رکھے، خطا کار تھا لیکن توبہ کرتا رہا۔ فرشتوں نے کہا، تو نے سچ کہا۔ قبر میں اور زیادہ نور پھیل گیا۔ رشید سے پوچھا گیا، وہ گھبرا گیا، میں تو اپنے خاندان کے دین پر تھا، میں نے بس نماز کبھی کبھار پڑھ لی، زکوٰۃ سے بچتا رہا، سود کھایا، گناہ کیے۔ فرشتوں نے کہا،
یہ تیرا دین نہیں تھا، تو دنیا میں دنیا کا غلام تھا، اسلام کو مذاق بنایا۔ قبر مزید اندھیری اور تنگ ہو گئی۔ پھر پوچھا گیا، یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ عبد الرحمن کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، وہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری رسول، ان پر ایمان لایا، ان کی سنت کو مانا۔ فرشتوں نے کہا، تو نے سچ کہا۔ پھر آسمان سے آواز آئی، میرے بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ عبد الرحمن نے دیکھا کہ جنت کا ایک دروازہ کھل گیا، خوشبو اور ٹھنڈی ہوا قبر میں آنے لگی۔ رشید سے بھی یہی سوال کیا گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، میں نے لوگوں کو کہتے سنا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی کہتا تھا، لیکن میں نے ان کے رستے پر نہیں چلا۔ فرشتوں نے کہا، تو نے جھوٹ کہا۔ آسمان سے آواز آئی، اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو۔ رشید نے دیکھا کہ ایک دروازہ کھل گیا، آگ کی لپٹیں اور دھواں قبر میں آنے لگا۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ عبد الرحمن کے لیے قبر باغ کی طرح ہو گئی، خوشبو، ٹھنڈی ہوا اور روشنی سے بھری۔ ایک نیک شکل والا شخص آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ عبد الرحمن نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں تمہارے نیک اعمال ہوں، میں قیامت تک تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ رشید کی قبر میں ایک بد شکل بدبودار شخص آ کر بیٹھ گیا۔ رشید نے ڈرتے ہوئے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیرے برے اعمال ہوں، میں تیرا ساتھ رہوں گا جب تک قیامت نہ آ جائے۔ رشید چیخنے لگا، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، کاش میں توبہ کر لیتا، کاش میں یتیموں کا حق نہ کھاتا، لیکن اب کوئی واپسی نہیں تھی۔ قبر کا دروازہ کھلنے کے بعد قبر میں سوالات جواب مکمل ہو چکے تھے۔ اب ہر قبر اپنے مکین کو اس کے انجام کی جھلک دکھا رہی تھی۔ عبد الرحمن نے جیسے ہی جنت کا دروازہ کھلتا دیکھا، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے میرا ایمان قبول کیا۔ جنتی خوشبو قبر میں پھیل گئی، درختوں کی سرسراہٹ، پرندوں کی آوازیں ٹھنڈی ہوئیں، سب کچھ قبر کو ایک باغ کی طرح بنا رہا تھا۔ اسی وقت ایک خوبصورت اور نورانی چہرے والا شخص عبد الرحمن کے قریب آیا۔ اس نے کہا، خوش ہو جاؤ، میں تمہارا نیک اعمال ہوں، میں قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا، تم تنہا نہیں ہو۔ عبد الرحمن نے سکون کی سانس لی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اب اس کے دل میں خوف کے بجائے ایک عجیب سی راحت تھی۔ ادھر رشید کے معاملہ بالکل مختلف تھا۔ جہنم کا دروازہ کھل چکا تھا، آگ کے شعلے اور بدبو قبر میں داخل ہو رہی تھی۔ رشید چیخ رہا تھا، یا اللہ مجھے ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے، میں توبہ کر لوں گا، میں نیک بن جاؤں گا، یتیموں کا حق نہیں کھاؤں گا۔ لیکن اب اس کی فریاد کا کوئی جواب نہ تھا۔ ایک بد شکل سیاہ چہرے والا شخص اس کے قریب آیا۔ اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی، آنکھوں میں شعلے تھے۔ اس نے کہا، میں تمہارے برا اعمال ہوں، میں قیامت تک تمہارا ساتھی رہوں گا۔ رشید نے نفرت اور خوف سے آنکھیں پھیر لی، لیکن قبر کی تنگی نے اس کی ہڈیاں چبا لیں۔ دنیا میں دن اور رات کا حساب ہوتا ہے، لیکن قبر میں وقت کا حساب مختلف ہے۔ سال گزر جاتے ہیں، لیکن قبر ایسا لگتا ہے جیسے چند لمحے ہی ہوں۔ عبد الرحمن کے لیے ہر لمحہ جنت کی جھلک کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا انتظار کرتا اور فرشتے آ کر اسے کہتے، سو جاؤ، جیسے دلہن اپنی پہلی رات سکون سے سوتی ہے۔ قیامت کا دن قریب ہے، لیکن تمہارے لیے یہ لمحہ آسان ہے۔ رشید کے لیے وقت قیامت سے بھی سخت تھا۔ ہر لمحہ قید، ہر لمحہ عذاب۔ کبھی قبر تنگ ہو کر اس کی پسلیاں توڑ دیتی، کبھی آگ کا شعلہ اندر آ کر اس کا جسم جلا دیتا۔ وہ بار بار چیختا، کاش میں دنیا میں ایک سجدہ اور کر لیتا، کاش میں ایک غریب کو کھانا کھلا دیتا، کاش میں گناہوں سے بچ جاتا۔ لیکن اب اس کے کاش کسی کام کے نہیں تھے۔ عبد الرحمن کبھی کبھی جنت کے باغ کی خوشبو میں کھو جاتا۔ اسے ایسا لگتا جیسے وہ حوض کوثر پر ہے، یہ جنت کی نہروں سے پانی پی رہا ہے۔ رشید کو کبھی ایسا لگتا جیسے وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، کبھی سانپ اور بچھو اس پر ٹوٹ پڑتے۔ یہ سب اس کے اعمال کی حقیقت تھی جو قبر کی شکل میں سامنے آ رہی تھی۔ ایک دن فرشتے عبد الرحمن کے پاس آئے اور کہا، اے نیک روح، خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی، قیامت تک تمہاری قبر جنت کا باغ بنی رہے گی۔ عبد الرحمن نے سجدہ شکر میں سر جھکا دیا۔ اس نے کہا، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ اسی دوران رشید کے پاس فرشتے آئے۔ انہوں نے کہا، اے بدبخت روح، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ قبر تیرے لیے جہنم کا دروازہ ہے، قیامت تک یہ آگ تجھے جلاتی رہے گی۔ رشید نے روتے ہوئے کہا، کاش میں توبہ کر لیتا، کاش میں دنیا میں پلٹ آتا، لیکن اب اس کی فریاد بیکار تھی۔ دنیا میں عبد الرحمن کے بچے قرآن پڑھتے، صدقہ دیتے اور ہر بار دعا کرتے، یا اللہ ہمارے والد کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یہ دعائیں عبد الرحمن کی قبر میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بنتی۔
رشید کے اہل خانہ دنیا میں اس کے پیسے کے لیے لڑتے رہے، کسی نے اس کے نام پر صدقہ نہیں دیا، کسی نے دعا نہیں کی، اس کی قبر مزید اندھیری اور سخت ہو گئی۔ اب دونوں قبریں قیامت کا دن انتظار کر رہی تھی۔ عبد الرحمن مطمئن تھا کہ اس کے سامنے جنت ہے، رشید خوف میں تھا، اسے یقین تھا کہ آگ ہی اس کا مقدر ہے۔ اسی وقت ایک آواز آئی، اے لوگوں اٹھو، حساب کا دن آ گیا۔ زمین لرز اٹھی، قبر پھٹنے لگی اور ہر روح اپنے انجام کی طرف بڑھنے لگی۔ دنیا کی ہر رونق ختم ہو چکی تھی، زمین لرز اٹھی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، سمندر آگ بن گئے، سور پھونکا گیا اور ہر قبر پھٹنے لگی۔ عبد الرحمن سکون سے اٹھا، اس کے چہرے پر نور تھا، اس نے دیکھا کہ فرشتے اسے سلام کر رہے ہیں، سلام ہو تم پر، جس حال میں تم دنیا سے گئے آج اسی حال میں اٹھائے گئے۔ رشید بھی قبر سے نکلا، اس کا چہرہ سیاہ، آنکھوں سے آنسو اور جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ چیختا رہا، کاش یہ دن کبھی نہ آتا۔ سب انسان ایک میدان میں جمع تھے، سورج سر پر قریب تھا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی گردن تک۔ عبد الرحمن کے سر پر ایک سایہ تھا، اللہ کی رحمت کا سایہ، وہ مطمئن کھڑا رہا۔ رشید پسینے میں ڈوب رہا تھا، اس کے ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ فرشتے اعمال نامے لے آئے، عبد الرحمن کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ وہ خوشی سے کہنے لگا، لو پڑھو میرا نام اعمال، میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے چہرے پر نور دیکھا۔ رشید کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ وہ شرمندگی سے چیخا، کاش مجھے یہ کتاب نہ ملتی، کاش مجھے اپنا حساب نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے چہرے پر اندھیرا اور ذلت چھا گئی۔ اعمال تو لے گئے، عبد الرحمن کو نیک اعمال بھاری نکلے، اس کے سجدے، قرآن کی تلاوت، یتیموں پر شفقت، دوسروں کی مدد۔ رشید کے گناہ بھاری تھے، یتیموں کا مال کھانا، غریبوں پر ظلم، نماز ترک کرنا، دنیا کی لالچ۔ عبد الرحمن کو فرشتوں نے کہا، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تمہیں جنت عطا کی۔ رشید کے بارے میں فیصلہ ہوا، اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ عبد الرحمن جنت کی طرف بڑھا، وہاں نہ کوئی غم تھا، نہ درد، نہ خوف، ہر طرف خوشبو، نہریں، محل اور اللہ کی رضا۔ فرشتوں نے کہا، یہ ہے وہ جنت جو تمہارے ایمان اور صبر کے بدلے تمہیں ملی ہے۔ عبد الرحمن نے سجدہ کیا اور شکر ادا کیا۔ رشید کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا۔ وہ چیختا رہا، یا اللہ مجھے ایک بار واپس بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا۔ لیکن فرشتوں نے کہا، اب واپس جانے کا وقت ختم ہو گیا، تمہارے لیے یہی انجام ہے۔ جہنم کے دروازے کھلے، شعلے بھڑکے اور وہ آگ میں پھینک دیے گئے۔ اللہ کی آواز آئی، یہ ہے میرا وعدہ، نیکیوں کے لیے جنت، گناہ گاروں کے لیے جہنم۔ دنیا کھیل نہیں تھی بلکہ امتحان تھی۔ سب انسانوں کو احساس ہو گیا کہ اصل زندگی دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ موت سب کے لیے ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ قبر پہلی منزل ہے، نیکی سکون لاتی ہے، گناہ عذاب۔ قیامت کے دن سب کو حساب دینا ہوگا، ایمان اور اعمال ہی انسان کا اصل سرمایہ ہے۔ پیارے دوستوں، یہ تھا قبر کا سفر۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج یہ کہانی کسی اور کی تھی، کل یہ کہانی ہماری ہو سکتی ہے۔ اس سفر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی وہی ہے جو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنے اعمال درست کریں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں تاکہ ہماری قبریں نور سے بھر جائیں، نہ کہ اندھیروں سے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ شاید یہ کسی کی زندگی بدل دے۔ اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔